دیکھیں، جو بھی ستیہ کو اپلبدھ ویکتی ہے وہ سب سے زیادہ زور دے گا تو نشکامتا پہ، کیونکہ نشکامتا کے بنا گیان نہیں ہے۔ نشکامتا ہے، اس کے بعد میں سارے اپائے کام کے، نہیں تو کوئی اپائے پوجا نہ ارچنا نہ اپواس نہ دھیان بھی کسی کام کا نہیں۔ کیوں ہے؟ کیا غلطی ہوتی ہے ہم سے؟ ہم سب کیوں نہیں ہو پاتے ज्ञान को उपलब्ध؟ کہ ہماری بھیتر ایک سب سے بڑی پرورتی یہ پڑی ہوئی ہے کہ کیا ملے گا، کیا ملے گا، سکامتا۔ اور وہ جب کیا ملے گا، تھوڑا بھی ہمارا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ملے گا، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کئی بھگوان کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑا، کسی نے کہا کہ بھگوان سے کچھ نہیں ہوگا بھیا، گرو کو پکڑو۔ اور وہ جو گرودم چلاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں سب کر دے گا گرو، تم تو گرو کو پکڑ لو۔ پھر بھی نہیں۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ گرو میں کچھ وچترتا ہے، تمہارے سے بھن ہے وہ، بھلے کتنا بھی ستیہ کو جاننے والا ہو، گیانی ہو پورا، تو بھی جہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو واستو میں گرو ہیں، تو پھر گرو کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں گرو کو نہیں پکڑنا چاہیے کیا؟ نہیں، آپ کے پرشن یہی اٹھے گا کہ کیا نہیں پکڑنا چاہیے؟ نہیں، پکڑنا چاہیے، کنتو بھگوان کو بھی نہیں پکڑنا، نہ گرو کو بھی نہیں پکڑنا۔ پھر بھائی ہم کیا ہوتا ہے کہ گرو کو دیکھا کرو، یار یہ تو واستو پہنچا ہوا ہے، اس سے ہم کو یہ ملے گا، اس سے ہم کو گیان ملے گا۔ گرو سے نہیں ملتا، ویسے ہی بھگوان سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ پھر بھگوان کی طرف بڑھتے ہیں، گرو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ایک چیز سب سے بڑی، میں سب سے پہلے وہی بتا دوں، گرو جیسا بننا کیوں نہیں چاہتے؟ بہت گہری بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گرو کتنا ستیہوادی ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنے کتنے کام ہو جاتے ہیں ان سے، وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم تو اچھی جگہ آ گئے، ہم تو ہمارے تو کو گرو کو ماننا ہے، سب گرو سنبھال لے گا۔ کام نہیں بنے گا۔ ہم وہی بات کہہ رہا ہوں پھر سے، گرو کو مانتے ہیں، گرو کی نہیں مانتے ہیں۔ بھگوان کو مانتے ہیں، بھگوان کی نہیں مانتے ہیں۔ اور گیان گرو کی ماننے سے، بھگوان کی ماننے سے کام چلے گا، گرو کو ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا گرو کو نہیں ماننا چاہیے؟ کیا بھگوان کو نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ یار تھوڑی دیر میں کہہ رہے ہو کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے، پھر کہہ رہے ہو کہ ان کو ماننا چاہیے۔ ان کو اتنا پختہ ماننا چاہیے کہ ان کی مان سکے۔ نہیں مانیں گے ان کو تو پھر ان کی بھی نہیں مانیں گے ہم۔ تو ان کو گرو کو اس لیے ماننا چاہیے کہ گرو کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی مان لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف گرو کو پکڑ لیتے ہیں، گرو کی سیوا کرتے ہیں، گرو کا خوب مانتے ہیں، ہمارا گرو بھگوان ہے، مانو، کنتو ابھی کام نہیں ہوا ہے۔ پھر گرو کو مان لیا ہے تو اب گرو کی بھی مان لو، بس ہوگا کام جب گرو کی مانو گے، بھگوان کی مانو گے، اس کے بنا نہیں ہوگا۔
खाली उसको मान लेने से, उसकी पूजा कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। इतना बार होने वाला है कि उस पर श्रद्धा आ जाए, उसकी भक्ति आ जाए, तो हम उसकी मानना शुरू कर देते हैं। अब यूँ क्या है, हम पिताजी की क्यों मानते हैं? इसलिए कि उनको पिता मानते हैं कि हमारे से बहुत ज़्यादा जानकार है, हमारा हित चिंतक है, हमारी हित की सुरक्षा करता है, हमको आगे बढ़ाना चाहता, इसलिए पिता की मान लो। लेकिन आप हैं तो पिता को मानने से काम नहीं चलेगा। फिर पिता को मानो, मगर पिता की मानने के लिए मानो। भाई उनमें सद्गुण है, वो सद्गुण यूँ नहीं मिलेंगे जब तक उनको नहीं मानेंगे। गुरु के पास भी वो सत्यता है, वो सब चीज़ है, ज्ञान है पूरा, किंतु आपको गुरु को मानोगे तो फिर गुरु की भी मानोगे। श्रद्धा हुई गुरु में या भगवान में, तो फिर उनने क्या कहा वो भी मानोगे आप। सिर्फ उनको मान लेने से काम नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि हम या तो गुरु को ही मान के बैठ जाते हैं, भगवान कोई कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, मगर वो भगवान को ही मानता रहा तो कुछ नहीं होगा। फिर भगवान को इसलिए मान रहा है कि भगवान की मानना, क्या क्या करा भगवान ने, क्या क्या कहा भगवान ने, वैसा करें तो उनको मानना सार्थक हुआ। हम क्या करते हैं कि अब उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो देगा, फिर गलत हो गया। हमने उनको मान लिया, वही देगा। गुरु की पूजा कर ली, गुरु की भक्ति ले आए तो काम चल जाएगा ना? बिल्कुल नहीं चलेगा। मानना जरूरी गुरु को भी, क्योंकि जिसको हम नहीं मानते उसकी नहीं मानते। मान लो आप गुरु को बिल्कुल नहीं मानते, तब गुरु की क्यों मानोगे? इसलिए उतना पुरता उसको मानना जरूरी है कि गुरु हमारा बहुत ज्ञानी है, गुरु हमारा बहुत गुण वाला है, बहुत ईमानदार है या पूजनीय है, कुछ भी कहे, किंतु उसकी मानने के लिए उसको मानना है। खाली मान के ही अंधी भक्ति कहते हैं इसको। अंधी भक्ति काम की नहीं है, आँख खोल के भक्ति करें। हाँ, अब वो देखना आप, कई संप्रदाय में नाम नहीं लूँगा यहाँ, कई चलाते हैं, उनमें सिर्फ इतना ही है, वो इसी के कहते हैं। जितने लोग भी, जितने गुरु भी गुरुडम चलाते हैं, गुरुडम बोलते हैं गुरु की भक्ति लाओ खूब, लाओ खूब, लाओ खूब, भक्ति को चढ़ाओ खूब, भगवान गुरु को चढ़ाओ, गुरु की सब कुछ करो। वो जो गुरुडम चलाते हैं वो यही बताते हैं कि आप तो कोई करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, गुरु सब कर देगा तुम्हारा, तुम तो गुरु को पकड़ बैठ जाओ। कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता आपका। ये है कि तुम्हारी यदि श्रद्धा है तो फिर तुम्हारी उसकी मानने में तुमको मदद मिलती है। श्रद्धा नहीं है तो मानोगे नहीं, भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आएगी तो मानोगे नहीं, क्योंकि हर जगह बुद्धि लगा लोगे और तुम्हारे पास बुद्धि भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत आगे है। वो काय के लिए कहता है, मुझे कल ही लगा है, मैंने एक आदमी को मजबूर किया, पैसे दे। सोचना आप, मैं रोज कहता हूँ मैं किसी से कुछ लेना नहीं चाहता,
مجھے ضرورت نہیں ایک پیسے کی بھی، مجھے بالکل نہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کتنا بھی دے دو تو تم کو اسپیشل مان لوں گا، یہ بھی نہیں ہوتا، میں صاف صاف کہتا ہوں۔ پھر بولے پیچھے کیوں پڑا پیسے کے لیے؟ اس لیے پڑا کہ اس نے خود ہو کے کہا کہ میں اتنے پیسے اس کام کے لیے آپ کو دینے آ رہا ہوں، مجھے دینا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی جگہ یدی آپ ڈکلیئر کر دیتے ہو اپنے من میں بھی بولے کہ مجھے دینا اور نہیں دے پاتے تو نقصان ہوتا ہے اس سے، تو اسی دن قرضہ ہو گیا، جس دن آپ نے من میں یہ سوچ لیا کہ مجھے تو اس کام کے لیے دینا، اب وہ قرضہ ہو گیا تو جب تک دے نہیں دیتے قرضہ، جب تک بننا نہیں ہے قرضہ، بڑھے گا۔ اب میرے کو یہ کہ اس نے کہا تو میں نے ایک بار ٹچ کیا بیچ میں، انہوں نے کہا بالکل کل آؤں گا، پھر نہیں آیا، پھر ٹچ کیا، پھر نہیں آیا، پھر میں پیچھے پڑا تو بھی نہیں آیا، پھر میں نے سختی کرنا شروع کر دی کہ بھائی تیرے سے میرے کو بات ہی نہیں کرنا، کیونکہ جو آدمی اتنا جھوٹ بولے اور وہ بھی گرو سے جھوٹ بولے، اس سے کیا بات کرنا۔ اب بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، یہ بھی وہ جانتا ہے کہ بات نہیں کریں یا نہیں، کہیں نہ کہیں بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے میرا، اور میرے کو یہ ہے کہ بھیا تو نے کہا کیوں، اور کہا ہے تو پھر دینا چاہیے، اس لیے پیچھے پڑا۔ تو اب پیچھے پڑنے سے میرے کو کیا مطلب، جب نہیں چاہیے تو پھر کیوں پیچھے پڑے؟ دیکھنا آپ کے دماغ میں ایک پرشن آ سکتا ہے، جب آپ کو چاہیے ہی نہیں پھر کیوں پیچھے پڑے؟ میں اس لیے پیچھے پڑتا ہوں کہ مجھے یہ دکھتا ہے کہ اس چیز سے آپ کو کتنا نقصان ہوگا۔ اب جب یہ دکھتا ہے تو پھر کرونا جگتی ہے کہ بیچارے کا خامخواہ نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کہ اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ اب آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں ہے کیا، کہ آج آپ کو 1000 روپے کوئی دے اور نہیں دے رہا ہے اور تم مانگ کے لے رہے ہو اور پھر دینا پڑ رہے ہیں، تو 1000 روپے کا نقصان ہو گیا نا بیچارے، وہ 1000 روپے کا ہی نقصان ہوگا، اور وہ تو وہ بول ہی چکا، دینے کی اچھا ظاہر کر ہی چکا ہے، اس لیے اس سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا ہے، مگر نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے اس سے چوگنا نقصان ہو، تو یہ دکھتا ہے کہ بیچارے کا نقصان ہونے والا، اس لیے پیچھے پڑنا پڑتا۔ بھائی مجھے کیا کرنا، تو آج 10 سال سے جڑا ہے میرے سے، 10 سال سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ 5 پیسے دے ہیں، پھر اب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور میرے کو اب تو بہت آیا، جب بالکل کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا، جب میں نے کبھی نہیں کہا، آج کیوں کہوں؟ اس لیے کہ آج تو نے کہا، اور تو نے کہا تو وہ ہو گئے، بھگوان کے وہاں کوئی لیکھ پڑت کی، کوئی اسٹامپ کی، کوئی گواہ کی، کوئی پراوے کی، کچھ کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو اتنا حساب صاف ہے کہ جہاں آپ کی بھاونا، بولنا بھی دور، جہاں آپ کی بھاونا ہو گئی وہ بھاونا لکھاتی، جہاں بھاونا ہو گئی تو پھر اس دن سے بیاج چالو ہو گیا ہے، اور جتنی دیر کرو گے اتنا بیاج بڑھے گا اور وہ اتنا نقصان کر کے جائے گا کہیں بھی۔ تو ایسی چیز کیوں سوچے؟ پہلی بات تو یہ نہیں دینا ہے، نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے تو کیوں سوچے؟
ہیں وہ بند کر. تو میرا مطلب اتنا ہی ہے کہ آپ کو سمجھنی پڑتی کہ گرو کون سی بات کیوں کہہ رہا. آپ کو تو کیونکہ اپن سوارتھی ہیں، اپن سکامی ہیں، تو اپنے کو گرو میں بھی سکامتا دکھتی ہے کہ اب تو ان کو پیچھے پڑ گیا یار پیسے مانگنے کے لیے، جیسے کوئی قرضہ دے رکھا ہو. اس کو ضرورت نہیں ہوگی، کنتو تمہارا نقصان نہ ہو اس لیے بھی کرنا ضروری. دیکھیں نا، آپ لوگوں کو اکثر میرے بارے میں لوگ کہتے کہ تو گھر بگاڑتے ہیں. پتی پتنی کو کہتے کہ الگ ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں جاؤ تم تو گھر جاؤ بچوں کو چھوڑ کے، تو گھر بگڑنا ہی ہوا نا. اب سیدھا سیدھا دکھتا ہے کام دھندا چھڑوا رہے ہیں، نوکری چھڑوا رہے ہیں. تو اب گھر کیسے چلے گا؟ نقصان کر رہیں گے نہیں لوگوں کو. بھائی مجھے آپ کا نقصان کرنے میں کیا فائدہ ہو رہا؟ وہ کبھی نہیں کہتے جن کو ٹھگنا ہے تم سے. وہ تو یہی کہیں گے نا سب کام کرتے ہوئے بھی، سنسار چلاتے ہوئے بھی، کام دھندا کرتے ہوئے بھی پرماتما کو پایا جا سکتا. میں کہتا ہوں بالکل نہیں پایا جا سکتا. کیوں؟ یہ لوبھ موہ رہے گا ہی سنسار میں رہو گا. وہ سب چھوٹے تو پرماتما کی پراپتی. تو آ جاؤ، میرا نقصان ہے، تم کام دھندا چھوڑیا میرے کیا دو گے؟ پھر کرو خوب کماؤ، دان دھرم کرو. میں کہوں بھلے ایک پیسہ دان مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ سکھایا ہوا ہے اس لیے تمہارے من سے نکل جاتی، اور وہ بھی تمہارا دان نہیں ہے. تم تو یہ سکھایا ہوا ہے کہ ایک پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا. اور باپ رے، چلو اپن تو ایک پیسہ دے دو، سٹا کھیل رہے ہو. ہاں، ضرورت نہیں. جب وہ میں بنا پیسے کے جی سکتا ہوں تو آپ بھی جی سکتے. کوئی ضرورت نہیں، ایک پیسہ مت دو، مگر دینے کی سوچو بھی مت. اس کو دور ہی رکھو، ادھر ہی دیا. میں تو کہتا ہوں یہاں آؤ تو اس کو ادھر ہی رکھا. بولو ادھر کس کو دیا؟ بس تمہاری مرضی ہو اس کو دیا. وہ بھی مکت ہو بیچارہ تم سے. بھائی بچوں کے لیے کمایا، تمہارے پریوار کے لیے تم نے کمایا، دیا ان کو. میں بھی دیا ہوں، وہ بھی میرا سوارتھ تھا ان کو دینا بھی. کیا سوارتھ تھا؟ یہ کہ وہ پیچھے نہیں پڑیں گے، یہاں بھی وہ تو آ جاتا. آج پراپرٹی میرے نام پہ ہی رکھتا میں، تو وہ ماننے دیتے ایسا کہ یہ لوگ آس پاس یہ کھا جائیں گے. تو اپن چھوڑو مت اکیلے، وہ واپس لے جاتے، یہاں پیچھے پڑتے. پھر پیچھا چھڑانے کے لیے دیا ہے کہ لو بھیا تم کو اب تو نہیں ہے نا میرے پاس کچھ، یہ جا اب کہاں کو آئیں گے وہ. یہ تو جہاں رہے گی مایا ہمارے ساتھ، وہاں دکھ دے گی. یہ سوائے دکھ کے اور کبھی سکھ دیتی نہیں. بس یہی تو ہے فرق. دکھتا یہ ہے کہ مایا ہو، دھن ہو تو سکھ ملے گا. دکھتا ہے، ملتا نہیں کبھی. کسی کو بھی آج تک کوئی سکھی نہیں ہوا اس سے، مگر کسی کو بھی عقل نہیں آتی. اتنا دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی اس سے سکھی نہیں ہوا. پھر بھی ہم سب اور آنے والے بھی سب کے سب اسی کے پیچھے پڑتے ہیں. کیا بات کرتے ہو؟ آج گاڑی نہیں ہے، پیسے آ جائے تو گاڑی لے لیں گے. آج رہنے کو جھوپڑا ہے، کل کو محل بن جائے گا، پیسہ آ جائے گا. سکھ سویدھا نہیں ملے گی.
دیکھتے نہیں آتا. دیکھنا ہو تو ایسا دیکھو. دیکھو میں دیکھنا سکھا رہا ہوں. تم کو گاڑی چاہیے نا, کہ گاڑی مل جائے گی تو سکھی ہو جاؤں گا. تو پھر یہ مت دیکھو کہ گاڑی والا سکھی ہو گیا. پھر دیکھو نا وہ کتنی تکلیف میں ہے گاڑی والا. جان سوکھ جائے. آپ یہاں بیٹھے ہو, سڑک پہ گاڑی کھڑی ہے, آدھا من وہاں بھی ہے کہ یار کوئی پیٹرول نہیں نکال دے, کوئی گرا نہ دے, کوئی اٹھا نہیں لے جائے. تالا لگایا کہ نہیں میں نے. اب سوچو آپ, وہ گاڑی تمہاری قیمت ہے. نہیں ہوتی گاڑی تو. اور یہ یہیں نہیں, تمہارے گھر پہ بھی جہاں سوتے ہو وہاں تو گاڑی کو نہیں رکھ سکتے. پھر باہر ہی رکھنا پڑتی کہیں بھی دور. وہاں بھی یہی ہے, باپ رے یہ گاڑی وہاں کھڑی, کوئی لے نہیں جائے. میں صبح گھومنے جاتا ہوں, ایک دو اسکوٹر وہاں راستے والے مکان پہ باہر رہتے ہیں. اب ان کو اتنا ڈر کہ کوئی کچھ کر نہیں جائے. گاڑی کے پاس سو نہیں سکتے. اپن سوتے وہاں گاڑی کو رکھ نہیں سکتے. ان کو کیا سمجھ میں آ گئی, لائٹ جلاؤ چور نہیں آئیں گے. تو بڑے بڑے 4 لائٹ لگاتے, وہ 2-3 اسکوٹر کے لیے. رات بھر بڑے بڑے 4 لائٹ جلتے. بول گاڑی ہے تو فکر تو کرنا پڑے گی. ابھی اسکوٹر ہے تو اسکوٹر اتنی فکر, 1 لاکھ کی گاڑی اور 10 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو تو کتنی فکر ہو گئی. 10واں حصہ نہیں, 10 گنا. پھر جس کے پاس لنگوٹی بھی نہیں, وہ کائے کی چنتا کرے. اور سوچو آپ کہتے ہو کیا ہو گیا, تھوڑی چنتا کر لیں تو سویدھا کتنی. سویدھا اور چنتا میں بہت انتر ہے. کیا یہ سکھ نہیں ہے, سویدھا سکھ نہیں ہے. سویدھا دکھانے کی چیز, سویدھا بھی نہیں ہے. تمہارے من کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ایسے جھوپڑے میں رہتے ہو, گاڑی بھی نہیں تمہارے پاس, اس لیے گاڑی لینا پڑتی. میرے پاس بھی رہی 3 گاڑیاں ایک ساتھ, چلانے والا اکیلا. اب سوچو آپ 3 گاڑی کی فکر کتنی, سویدھا کتنی. ایک ٹائم میں ایک لے جاؤ گے, کہیں بھی لے جاؤ گے, ایک میں ہی کام چل جاتا ہے. بہت ارجنٹ کام بھی تھا. حالانکہ یہ 25 سال سے تو کوئی گاڑی نہیں ہے اور کام بڑھیا چل رہا. یہ 25 سال سے پورے لوگ گیٹ بھی کھولتے اور بٹھاتے ہیں. اس سمے تو اپنے کو کھولنا پڑتے تھے دوسروں کو بٹھانے کے لیے. ارے بھیا آپ آؤ نا, ہماری گاڑی میں چلو نا. گاڑی کا گیٹ کھول کے کھڑے, کیوں کہ بتانا ہے گاڑی میری ہے, دیکھو میں آپ کو بٹھا کے لے جا رہا ہوں. سکھ سویدھا بالکل نہیں ہو. یہ مان لیا ہے کہ کوئی دیکھے گا ہم کو بڑا پیسے والا سمجھے گا, بڑا عزت والا سمجھے گا, رئیس سمجھے گا, اور اس کے لیے مرے جا رہا ہوں. چوری کرتا ہوں میں, سڑک پہ نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں نکلتی ہیں, میری نظر میں وہ سب چور ہیں. میں من میں یہی سوچتا کہ اس نے اتنی چوری کری بھی.
جبھی گاڑی میں چل رہا، حرام کا کھایا اس لیے گاڑی میں چل رہا، کیونکہ یہ پکا ہے اور یہ کٹو ستیہ ہے، آپ بھی جانتے ہو کہ بنا حرام کا ملے گاڑی میں نہیں گھوم سکتا۔ اب تم کہو کیا بات کرتے ہو یار، ہماری تو کمائی کا ہے، سروس ہے ہماری، 2 لاکھ روپے تنخواہ ہماری، کیا گاڑی بھی نہیں لے سکتے ہم؟ کمایا وہ تو ہم نے نہیں بھیا، کمائی وہ 2 لاکھ میں کام کتنا کرا؟ وہ تو ان کی مجبوری ہے گدھوں کی، اس لیے دے رہے ہیں تم کو 2 لاکھ، کیونکہ تم کو 2 لاکھ دے کے وہ 2 کروڑ کما رہا ہے، تم کو 2 لاکھ نہیں دے تو وہ 2 کروڑ نہیں کما سکتا، تو تم کو بیوقوف بنا رہے، تم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے، وہ تیسرے کو بیوقوف بنا رہے، اب چین بندی ہوئی ہے ایک دوسرے کے بیوقوف بنا، اور وہی سب چور گھوم رہے ہیں۔ اب یہ بہت برا لگتا ہے سب کو، سننے والوں کو، اور سننے وہی بیٹھتے ہیں، برا تو لگے گا، مگر نہ برا لگے تو کوئی سمجھے ہی نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میرے بات آ گئی ایک بار سامنے، اس دن اور کان کھل گئے، ایک جگہ ستسنگ کرنے گئے، 10-20 لوگ سنتے، زیادہ تو کوئی ملتے بھی نہیں سننے والے، ایسی بات کون سنے؟ پہلی بار آ گئے بیچاروں نے 25 آدمی اکٹھے کیے کسی طرح کہ ہماری ایسے مہاراج آ رہے ہیں، ایسے مہاراج، چلو سن، اب وہ گئے اور میں نے تو کہا یہ سب چور ہیں، اب وہاں میرے سامنے تو کچھ نہیں کہا، جب آ گیا تو انہوں نے کہا یہ کون مہاراج آئے تھے، اپنے کو چور کہتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں کیا؟ تو بھیا یہ کہاں سے آیا پھر؟ کمایا، یار کمائی کس کو کہتے ہیں یہ پتہ آپ کو؟ وہ گیتی پھاوڑے چلاؤ اور اس سے تھوڑا سا ملے، آج کل تو گیتی پھاوڑے والے بھی چور ہیں، کریں گے 25 روپے کا کام، لے جائیں گے 500 روپے، بلیک میل کرتے ہیں، تم کو ارجنٹ ہے لاتے ہی ہو، لانا ہی پڑتا، وہی چوری کرتے، وہ ایماندار کہ بھیا تو 25 روپے کا کام ہے یار، 25 روپے دینا، میں 500 نہیں چاہیے، بازار میں کیا بھاؤ چل رہا ہے یہ میرے کو نہیں چاہیے، بازار میں بھاؤ بہت تیز ہے، اس سے بھی چور ہی بننا، کمائی تو اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی۔ کھانے کو من زیادہ ہے، بند ہو کب چالو کرو، کرو سو